میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، ابھی کچھ دنوں پہلے ہم رمضان کا انتظار کر رہے تھے۔ بڑی تیزی کے ساتھ رمضان کا مبارک مہینہ آیا، اور پھر جیسا کہ جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولها رحمہ واوسطها مغفرہ وآخرها عتق من النار، کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے۔ رحمت کا عشرہ دیکھتے ہی دیکھتے بڑی تیزی کے ساتھ گزر گیا، اور پھر مغفرت کا عشرہ آیا اور وہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ گزر گیا، اور اب یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے اور یہ بھی گزر رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں اور میرے دوستوں، ہماری زندگی بڑی اسپیڈ کے ساتھ گزر رہی ہے، بڑی اسپیڈ کے ساتھ۔ جو لوگ رمضان المبارک میں روزے رکھے، تراویح پڑھے، عبادت کے ساتھ گزارے، رمضان ان کے اوپر سے بھی گزر رہا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان کو عبادت کے ساتھ گزارے ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان میں روزے رکھ رہے ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان میں تراویح پڑھ رہے ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان میں گناہوں کے ساتھ بچتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں۔ ورنہ ہم دیکھ رہے ہیں بہت سے ہمارے بھائی، بہت سی ہماری مائیں اور بہنیں، بہت سے نوجوان ایسے بھی ہیں جو رمضان میں روزے نہیں رکھتے، رمضان میں تراویح نہیں پڑھتے، رمضان میں بھی نماز کی پابندی نہیں کرتے، لیکن زندگی ان کی بھی گزر رہی ہے، رمضان ان پر سے بھی گزر رہا ہے۔ یہ رکتا کسی کے لیے نہیں۔ تو خوش نصیب ہیں وہ جن کو عبادت کی توفیق ملی، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کامیاب ہیں، وہ کامیاب ہیں۔ ہم لوگ کامیاب کسے سمجھتے ہیں؟ دنیا والے کامیاب کسے سمجھتے ہیں؟ لوگ کامیاب اسے سمجھتے ہیں جس کے پاس گورنمنٹ جاب ہو، نوکری ہو، کہتے ہیں اس کی لائف سکسیس ہے، بن گئی اس کی لائف۔ لوگ اسے کامیاب سمجھتے ہیں جس کے پاس مال و دولت ہو، بہت زیادہ مال و دولت ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ کامیاب ہے۔ جس کے پاس منتھلی انکم لاکھوں میں، کروڑوں میں ہو، لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ تو کامیاب ہے۔ جس کے پاس رہنے کے لیے عالیشان محل ہو، گھر ہو، تو لوگ کہتے ہیں اس کی زندگی کامیاب ہے۔ جس کے پاس لگژری گاڑیاں ہوں، قیمتی گاڑیاں ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ کامیاب ہے۔ لوگ کہتے ہیں باقاعدہ یہ کامیاب ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس دھن دولت سب کچھ ہے، اس لیے یہ کامیاب ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ نے کہا کامیاب اللہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی نظر میں کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کامیاب وہ نہیں جس کو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ حقیقت میں کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے، سمجھو کہ وہ کامیاب ہے۔ دولت یہ کامیاب ہونے کی علامت نہیں ہے، عالیشان گھر یہ کامیاب ہونے کی علامت نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس دولت نہیں ہے، عالیشان محل نہیں ہے، لیکن زندگی میں نیک اعمال ہیں، اللہ سے اس کا تعلق ہے، پیارے نبی سے محبت ہے، سنتوں پر اس کی زندگی ہے، اور اسی کے ساتھ وہ دنیا سے جا رہا ہے، تو اللہ کی قسم وہ کامیاب ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ اس رمضان کا آخری جمعہ ہے، اسے جمعۃ الوداع بھی کہتے ہیں۔ پتہ نہیں اس کے بعد پھر آئندہ رمضان ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، نہیں معلوم۔ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا، ہم سب غفلت کی زندگی میں ہیں۔ یہ ہمارا گمان ہے کہ میں مرنے والا نہیں۔ میں تو ابھی ایک ساتھی ہمارے الطاف ہمارے ساتھ تراویح پڑھتے تھے، اس دن بھی ان سے ملاقات ہوئی تراویح کے بعد،
وہاں کھڑے ہوئے تھے، وہ پانی کے جگہ میں وہاں کھڑے ہوئے تھے دوستوں کے ساتھ، بڑے ادب و احترام کے ساتھ وہ سلام کرتے تھے، مسکرا کر ملتے تھے۔ ان کو خود نہیں پتا تھا کہ آئندہ کل وہ تراویح میں نہیں ہوں گے، کسی کو نہیں پتا تھا، ان کے آزو بازو کھڑے ہونے والے کسی نے بھی نہیں سوچا تھا کہ کل یہ اللہ کے پاس ہوں گے، کسی کو نہیں پتا تھا۔ میں اعلان پڑھا تو میں خود حیران رہ گیا، ارے کل ہی تو ملاقات ہوئی تھی ان سے، کل ہی تو وہ ہمارے مسجد میں صف میں کھڑے ہو کر ساتھیوں کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ دھوکہ شیطان نے ہمیں دیا ہوا ہے۔ عبادت کریں گے، ابھی تو زندگی پڑی ہے، توبہ کر لیں گے، ابھی تو بہت زندگی پڑی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، زندگی کو ہم غنیمت سمجھیں، رمضان کے ان دنوں کو ہم غنیمت سمجھیں اور خوب عبادت میں لگیں۔ ہم کامیاب وہ ہے جس کی زندگی میں نیک اعمال ہیں، وہ کامیاب ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید بادشاہ تھے، اپنے دور کے بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں خلیفہ ہارون الرشید۔ خلیفہ ہارون الرشید کے ایک بیٹے تھے نوجوان، بڑے خوبصورت نوجوان، صحت مند، لیکن بڑے متقی تھے، پرہیزگار تھے، دیندار تھے، قرآن سے بے پناہ ان کو محبت تھی، ہمیشہ ہاتھ میں ان کے قرآن ہوتا تھا، جب بھی موقع ملتا وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بادشاہ کا دربار ہے، بہت بڑے بادشاہ، ہارون الرشید جو ہے نا معمولی بادشاہ نہیں تھے، بہت بڑے بادشاہ تھے وہ، ان کا دربار ہے اور باہر دوسرے ملکوں سے بادشاہوں کا ایک وفد بھی آیا ہوا ہے اور بادشاہ کے اپنے وزیر بھی ہیں، یہ شاہانہ محفل ہے۔ بادشاہ کے جو بیٹے تھے شہزادے، بڑے متقی پرہیزگار نیک تھے، ان کی وہ مجلس لگی ہوئی تھی، اتنے میں وہ آئے، وہ جو شہزادے تھے وہ آئے اور ان کا جو لباس تھا وہ معمولی لباس تھا اور ہاتھ میں قرآن تھا، کیونکہ وہ تو قرآن سے بہت محبت کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے رہتے تھے۔ آئے اور آ کر بادشاہ کے قریب میں، شہزادے تھے نا تو ان کی ایک کرسی ہوتی ہے، بادشاہ کے قریب میں بیٹھ گئے۔ باہر سے جو وفد آیا تھا وہ وفد جب چلا گیا تو بادشاہ کے جو خاص اپنے رفیق تھے، رفقا، ان کے بادشاہ کے دوست احباب اور وزراء تھے، انہوں نے بادشاہ سے یہ کہا کہ علی جناب، آپ کا یہ بیٹا آپ کو ذلیل کر دے گا، آپ کی اس بیٹے کی وجہ سے ہمارے جو ہے بادشاہت میں جو ہے فرق پڑے، اس میں عزت میں کمی محسوس ہو رہی ہے۔ شہزادہ ہے لیکن یہ اس کے لباس تو آپ دیکھیں، شاہانہ لباس ہونے چاہیے، یہ کیسے پھٹے پرانے لباس پہنتا ہے اور اس کا ایک وقار ہونا چاہیے، لیکن یہ دیکھو ہمیشہ جب دیکھو تب یہ قرآن پڑھتے رہتا ہے، کیسی تندرستی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ یہ ہمارے ملک کا اور آپ کا جو ہے آپ کی ناک کٹوا دے گا۔ یہ وزیروں نے کہا تو جو بادشاہ کے بیٹے تھے ان کے دل کو بڑی تکلیف ہوئی۔ وہ جہاں بیٹھے تھے وہاں سے ایک درخت نظر آ رہا تھا، درخت پہ ایک پرندہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس بیٹے نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ، آپ اپنے حکم سے اس پرندے کو کہیے کہ وہ آ کر میرے کندھے پر بیٹھ جائے۔ جب انہوں نے یہ دعا کی، اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور اللہ کے حکم سے وہ پرندہ اس درخت سے اڑتا ہوا آ کر اس بچے کے شہزادے کے کاندھے پر بیٹھا، اور پھر انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ، یہ جہاں تھا اس کو وہیں پر بھیج دیجئے۔ پھر پرندہ اڑ کر چلا گیا۔ لوگوں نے دیکھا، جن کے دل صاف تھے، جو نیک تھے، متقی تھے، بادشاہ، یہ لوگ سمجھ گئے کہ یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، اللہ کے نزدیک اس کا مقام بہت اونچا ہے، اللہ کے نزدیک اس کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ بہرحال وہاں رہنا، شاہانہ زندگی بادشاہ کے محل میں ذری دشواری ہونے لگی ان کو، تو انہوں نے اپنے ابا سے کہا، خلیفہ ہارون الرشید سے کہا کہ ابا، مجھے یہاں رہنے میں تھوڑی دقت ہو رہی ہے، میں اس طرح نہیں رہ سکتا جیسے آپ لوگ چاہتے ہیں، میں ایک عام انسانوں کی طرح عام زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اس لیے مجھے اجازت دیجیے، میں عام لوگوں کے درمیان رہنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ کو اپنے بیٹے سے بڑی محبت تھی۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا، تم جیسے چاہتے ہو ویسے رہو تم۔ تو وہ محل سے نکل گئے
اور جا کر ایک جھوپڑی لے کر جھوپڑی میں رہنے لگے تھے، وہیں عبادت کرتے تھے اور رہتے تھے۔ بہت کم عمر تھی، ابھی بہت کم عمر تھی۔ لکھا ہے کہ ہفتے میں صرف ایک دن مزدوری کرتے تھے اور بقیہ دن عبادت میں گزارتے تھے۔ حضرت ابو عامر بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابو عامر بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے گھر کا کام کرانا تھا، گھر بنانا تھا، تعمیری کام تھا، تو میں بازار گیا مستری ڈھونڈنے کے لیے کہ مستری ملے گا تو میں اسے لا کر یہ کام کراؤں گا۔ بازار میں تلاش کر رہا تھا مستریوں کو۔ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، جو مستری ہیں اور پھر جو بھی جس لائن کے کام کرنے والے ہیں وہ آ کر بیٹھے ہوتے تھے، ان کی گروپیں ہوتی تھیں، جن کو جو کام کھیت کے لیے ہونا یا گھر کے لیے ہونا یا کس کے لیے مزدوری کے لیے ہونا، ان کی جہاں جس کو کام کے لیے جو بھی ہونا وہاں سے لے کر جاتے تھے اجرت پر۔ تو وہاں بازار میں گئے، مستری کو تلاش کر رہے تھے۔ ابو عامر بصری فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان بڑا خوبصورت، صحت مند اور جو ہے ہاتھ میں قرآن لے کر وہاں بیٹھ کے تلاوت میں مشغول ہے۔ میں ان کے پاس گیا، سلام کیا تو انہوں نے قرآن کو بند کر کے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ مزدور ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں میں مزدور ہوں۔ تو کیا آپ میرے گھر میں مزدوری کریں گے؟ مجھے گھر بنانا ہے۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ ہاں میں مزدوری کروں گا، لیکن میری 2 شرطیں ہیں۔ اس نوجوان نے یہ کہا کہ میری 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ میں مزدوری 1 درہم 1 دانش لوں گا۔ 1 درہم 1 دانش، دانش کہتے ہیں درہم کے چھٹے حصے کو۔ 1 درہم ہوتا تھا جیسے ہمارے زمانے میں سکے ہوتے ہیں، کوائنس ہوتے ہیں، اس طرح وہ درہم کے چھٹے حصے کو دانش کہتے ہیں۔ یعنی میں مزدوری کتنی لوں گا؟ 1 درہم 1 دانش۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ دوسری شرط کیا ہے آپ کی؟ میری دوسری شرط یہ ہے کہ نماز کے وقت میں کام نہیں کروں گا۔ جب نماز کا وقت ہوگا تو میں کام نہیں کروں گا، پورے اطمینان سے میں نماز پڑھوں گا۔ اگر آپ کو یہ منظور ہے تو پھر میں آپ کی یہاں مزدوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ابو عامر بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے بہت خوشی ہوئی کہ مستری اور اتنا اللہ والا، چلو بہت اچھی بات ہے، مجھے آپ کی شرطیں منظور ہیں، آپ چلو۔ ابو عامر فرماتے ہیں کہ میں گھر لے گیا اور میں نے پورا دکھا دیا پلان کہ مجھے کیسے گھر چاہیے، اور پھر وہ کام پہ لگ گئے، میں چلا گیا۔ شام کو جب میں آیا، ابو عامر فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک اکیلے انسان نے اتنا سارا کام کیسے کیا۔ ایک اکیلے انسان نے ایک دن میں اتنا کام کیا کہ 10 مزدور مل کر بھی وہ کام نہیں کر سکتے۔ ابو عامر فرماتے ہیں کہ میں تو خوش ہو گیا، اور پھر میں نے چاہا کہ میں ان کو 10 گنی ان کی جو ہے مزدوری بڑھا کر دے دوں، میں زیادہ اجرت دینا چاہا۔ تو انہوں نے کہا میری پہلی شرط ہی یہ تھی کہ میں ایک دن میں 1 درہم 1 دانش اس سے زیادہ نہیں لوں گا، میں نے پہلی شرط لگا دی تھی۔ تو ابھی عامر فرماتے ہیں میں مجبور تھا، میں نے 1 درہم 1 دانش ان کو دے دیا۔ وہ اپنی مزدوری لے کر چلے گئے۔ دوسرے دن میں پھر صبح پہنچا کہ مجھے وہی مزدور چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اور آ کر ان کو لے کر چلے جائے۔ میں صبح وقت سے پہلے میں جو ہے مارکیٹ میں پہنچ گیا، مارکیٹ شروع ہوا، لوگ آنا شروع ہوئے، مزدور آنا شروع ہوئے، لیکن وہ مزدور نہیں آیا۔ تو میں نے آزو بازو والوں سے پوچھا کہ بھئی کل یہاں ایک نوجوان ایسے تھے، وہ آج نظر نہیں آئے، کیا بات ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ بھئی وہ ہفتے میں صرف 1 دن ہی کام کرتے ہیں، ہفتے میں 1 دن کام کرتے ہیں، آپ ٹھیک 1 ہفتے کے بعد آؤ پھر آپ کو وہ مل جائیں گے۔ ابو عامر فرماتے ہیں کہ میں چلا گیا، ٹھیک 1 ہفتے کے بعد پھر میں صبح پہنچا تو میں نے دیکھا وہی نوجوان وہاں بیٹھے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ میں نے ان کو سلام کیا، سلام کا انہوں نے جواب دیا۔ میں نے کہا مزدوری کرنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی کرنا ہے، لیکن میری 2 شرطیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ میں مزدوری 1 درہم 1 دانش لوں گا، اور دوسری شرط میری یہ ہے کہ نماز کے وقت میں کام نہیں کروں گا، پورے اطمینان سے نماز پڑھوں گا۔ انہوں نے کہا کہ جی مجھے منظور ہے۔ میں ان کو گھر پر لایا، اور پھر جو ہے وہی تعمیری کام، گھر کا جو کنسٹرکشن کا کام تھا وہ انہوں نے شروع کر دیا۔ ابو عامر فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ایک تجسس تھا کہ یہ اکیلے اتنا کام کیسے کر لیتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ آج میں چھپ کر دیکھوں گا، اور میں چھپ کر دیکھنے لگا تو کہتے ہیں میں حیران،
وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور وہ گارے کے پاس کھڑے ہیں، گارا وہ خود بخود مل رہا ہے، وہ اینٹ کو ہاتھ لگاتے ہیں، ان کے اشارے سے اینٹ جو ہے وہ اپنی جگہ بیٹھ رہا ہے، گارا لگ رہا ہے، پورا کام ان کے جو ہے وہ تھوڑی سی ان کی محنت ہو رہی ہے اور پورا کام ان کا چل رہا ہے۔ یہ عجیب منظر میں نے دیکھا۔ بہرحال آج شام کو تو انہوں نے پہلے دن سے بھی زیادہ وہ کام کر چکے تھے اکیلے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یاد رکھیں جو گناہوں سے بچتے ہیں اللہ ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ جو گناہوں سے بچتے ہیں اللہ ان کے وقتوں میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ آج ہماری زندگیوں میں برکت نہیں ہے، ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے، ہماری صحت میں برکت نہیں ہے، ہمارے وقت میں برکت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری زندگیوں میں گناہ ہی گناہ ہے، ہر طرف گناہ ہی گناہ۔ کون سا شعبہ اٹھا کر آپ دیکھو، زندگی کے جتنے شعبے ہیں ہر شعبے میں دھوکہ ہی دھوکہ۔ 2 گھنٹے کا کام 4 گھنٹہ لگاتا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ روزی میں برکت نہیں۔ کہاں سے برکت آئے گی؟ مستری کو بلاؤ، 2 دن کا کام 6 دن میں کرتا ہے، 6 دن کا کام 10 دن میں کرتا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ بیماریاں دور نہیں ہوتی، نحوستیں دور نہیں ہوتی۔ میکینکوں کا یہ حال ہے، 10,000 کی جگہ 20,000 کی بل بناتے ہیں۔ کہاں سے برکتیں آئیں گی؟ ڈاکٹروں کا یہ کہ جو بیماری دوا کے ذریعے اچھی ہو سکتی تھی وہ ڈائریکٹ آپریشن کے لیے لکھ دیتے ہیں۔ ہر لائن میں دھوکہ ہی دھوکہ، یہ دھوکہ، یہ جھوٹ، یہ فریب، جس کی وجہ سے آج زندگیوں کے اندر سے اللہ نے برکتوں کو چھین لیا۔ آج روزی کی برکت ختم، آج صحت کی برکت ختم، آج ہمارے مال و دولت میں برکتیں نہیں ہیں۔ جھوٹ سے پاک ہونا ہوگا، دھوکے سے، ہر غلط چیزوں سے بچیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتوں کے فیصلے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو ابو عامر بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج تو پہلے سے بھی زیادہ کام، تو میں نے پھر ان کو زیادہ اجرت دینا چاہا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میری شرط وہی ہے کہ میں 1 درہم اور 1 دانش سے زیادہ میں نہیں لوں گا۔ انہوں نے اپنی مزدوری لی اور وہ چلے گئے۔ میں نے دل میں ارادہ کر لیا کہ اللہ، میرا یہ گھر تعمیر ہوگا تو اسی نوجوان کے ہاتھ سے ہوگا، چاہے سالوں لگ جائے، اس کے علاوہ میں کسی اور کو نہیں بلاؤں گا۔ کہتے ہیں 1 ہفتے کے بعد، ٹھیک 1 ہفتے کے بعد پھر میں وہاں پہنچا تو وہ نہیں تھے۔ حالانکہ ہفتے میں 1 دن وہاں ہوتے، وہ اس دن نہیں تھے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی وہ نوجوان آتے تھے، آج نہیں آئے، کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا کہ تمہیں نہیں معلوم وہ بیمار ہیں، کئی دنوں سے وہ بیمار ہیں، فلاں علاقے میں ایک جھوپڑی میں وہ رہتے ہیں، بہت بیمار ہیں۔ ابو عامر کہتے ہیں کہ میں بھاگتا بھاگتا میں ان کی جھوپڑی کے پاس گیا، سلام کیا، اندر داخل ہوا۔ بہت بیمار تھے، بڑے خوبصورت تھے نا، ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا، رنگت چہرے کی اتر گئی تھی۔ میں ان کے سرانے کے قریب بیٹھا، انہوں نے مجھے پہچان لیا۔ انہوں نے کہا کہ میری کچھ باتیں ہیں، آپ وصیت کے طور پر ان کو سن لیں۔ میں نے کہا جی بولو بیٹے، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا سب سے پہلی بات تو میری یہ ہے کہ اگر میرا انتقال ہو جائے، اس بیماری میں اگر میرا انتقال ہو جائے، میری اس پرانی چادر میں مجھے دفنا دینا، میری اس پرانی چادر میں مجھے کفن دے دینا۔ ابو عامر کہتے ہیں میں نے کہا کہ نہیں بیٹے، یہ پرانی پھٹی ہوئی چادر، میں تمہارے لیے نیا کفن لے کر آؤں گا، نیا کپڑا لے کر آؤں گا، اس میں تجھے کفن دوں گا۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ نئے کپڑے تو زندوں پر اچھے لگتے ہیں، مردے کے لیے تو پرانا کپڑا بھی کافی ہے۔ خبر میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کون سے برانڈ کے کپڑے ہیں، کون سی کوالٹی کے کپڑے ہیں، کون سی کمپنی کے کفن ہے، یہ خبر میں نہیں دیکھا جائے گا۔ خبر میں تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس بندے نے زندگی کیسے گزاری ہے، اس بندے نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزاری یا پھر اپنی منمانی اور گناہوں کی زندگی گزاری، خبر میں یہ دیکھا جائے گا۔ اس لیے مجھے نئے کپڑے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کو نیا کپڑا خریدنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ پرانی میری چادر یہ میرے کفن کے لیے کافی ہے، اس میں مجھے کفن دے دیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ قبر کے مراحل میرے لیے آسان کر دے۔ پھر ابو عامر فرماتے ہیں اس نوجوان نے دوسری بات مجھ سے یہ کہی کہ دیکھو یہ میرا لوٹا ہے،
یہ میری حسیر ہے اور وہ میری لنگی ہے، میری جو خبر کھو دے اجرت کے طور پر یہ تینوں چیزیں، میرا یہ لوٹا، میری حسیر اور میری لنگی، خبر کھودنے والے کو اس کی اجرت میں دے دینا۔ اور تیسری بات اس نوجوان نے یہ کہی کہ یہ میرا قرآن اور یہ میری انگوٹھی وقت کے بادشاہ خلیفہ ہارون الرشید کو پہنچا دینا۔ ابو عامر کہتے میں نے کہا کہ میں بادشاہ تک کیسے پہنچ سکتا ہوں، میں عام انسان، میں بادشاہ تک کیسے پہنچوں، میں ان کو کیسے پہنچاؤں؟ یہ وہاں تو دربار، وہاں سیکورٹی ہوتی ہے، پولیس ہوتے ہیں، فوج ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب بادشاہ کہیں جا رہے ہوں راستے میں، اس وقت آپ ان کو دکھانا، وہ دیکھیں گے تو پہچان لیں گے۔ بہرحال ابو عامر بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوسرے دن اس نوجوان کا انتقال ہو گیا۔ دوسرے دن اس نوجوان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے وصیت کے مطابق میں نے اسی چادر میں ان کو میں نہلایا، اور نہلانے کے بعد اسی چادر میں نے ان کو کفن دیا۔ محلے والے جمع ہوئے اور پھر ان کی جنازے کی نماز پڑھا کر ان کو دفنایا۔ پھر دوسرے دن میں ان کا وہ قرآن اور وہ انگوٹھی لے کر میں یہ سوچتے ہوئے کہ کیسے میں بادشاہ تک پہنچاؤں۔ بہرحال ان کی وصیت ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ میں وہ قرآن اور انگوٹھی لے کر بادشاہ کے محل کے قریب پہنچا، لیکن محل کے اندر جانے کے لیے میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے دیکھا کہ بادشاہ کہیں جانے والے ہیں اور بادشاہ کا دستہ نکل رہا ہے، پہلے گھوڑوں کا دستہ اور اس کے بعد پھر فوجیوں کا دستہ، پھر وزیروں کی جماعت، اور اس کے بعد پھر بادشاہ اپنی سواری میں۔ جب بادشاہ نکلے تو یہ کہتے ہیں کہ میں دور سے کھڑے ہو کر زور سے چیخا اور چلا کر میں نے کہا، اے بادشاہ ہارون الرشید، میری بات سنو۔ میری بات یہ ان تک پہنچی تو بادشاہ رک گئے اور انہوں نے کہا، کون ہو، کیا بات ہے؟ تو میں نے یہ قرآن اور یہ انگوٹھی ان کو دکھائی۔ یہ قرآن اور انگوٹھی دیکھ کر وہ نیچے اتر کر آئے اور آ کر انہوں نے پوچھا کہ یہ تو میرے بیٹے کے پاس تھی، تم کو کہاں سے ملی؟ پھر میں نے ان کو پورا واقعہ ان کو بتایا کہ آپ کا بیٹا بڑا متقی تھا، بڑا پرہیزگار تھا، آپ کا بیٹا ہفتے میں ایک دن کام کرتا تھا، اور ایسا وہ اللہ کا ولی تھا، اس کے انگلی کے اشارے پر گارے مٹی خود بخود مل جاتے اور اینٹ خود بخود اپنی جگہ چلا جاتا اور یہ سارا کام ہوتا تھا۔ اور پھر ایسا آپ کا بیٹا متقی اور پرہیزگار۔ یہ ساری باتیں سن کر خلیفہ ہارون الرشید بہت روئے اور فرمایا کہ وہ میرا بیٹا تھا، بس اس کی غلطی یہ تھی کہ وہ دین سے بہت محبت کرتا تھا، اللہ سے اس کا تعلق بہت مضبوط تھا، پیارے نبی سے وہ بہت محبت کرتا تھا۔ لوگ اسے دیوانہ کہتے تھے، مجنون کہتے تھے، لیکن آج مجھے یقین ہو گیا، اللہ کی قسم، میرا بیٹا سارے لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند تھا۔ آج مجھے یقین ہو گیا میرا بیٹا سب سے زیادہ عقل مند تھا۔ پھر بادشاہ نے پوچھا کہ غسل کس نے دیا میرے بیٹے کو؟ انہوں نے کہا، ابو عامر نے کہا کہ میں نے آپ کے بیٹے کو غسل دیا، مجھے تو نہیں پتا تھا کہ وہ آپ کا بیٹا ہے، وہ شہزادہ ہے، میں تو سمجھتا تھا بس ایک نوجوان ہے متقی پرہیزگار، میں نے اس کو غسل دیا۔ بادشاہ آگے بڑھے اور ابو عامر کہتے ہیں میرے ہاتھوں کو بادشاہ چومنے لگے، بوسہ دینے لگے کہ تم نے میرے بیٹے کو غسل دیا۔ اور اس کے بعد پھر بادشاہ نے پوچھا کہ میرے بیٹے کی خبر کہاں ہے، اور خبر پر گئے اور جا کر بہت روئے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ واقعہ سنانے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھو، یہ رمضان کا مبارک مہینہ، اور رمضان کا یہ آج آخری جمعہ ہے، آخری جمعہ، پتہ نہیں بس کچھ دن باقی رہ گئے ہیں، ارادہ کریں آج کے ان دنوں کی قدر کریں گے انشاءاللہ۔ آج ارادہ کر لیں، ایک پکا مضبوط ارادہ کر لیں کہ آج سے ہم گناہ چھوڑیں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، اب ہماری جو بقیہ زندگی ہے وہ اللہ کی اطاعت میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرتے ہوئے گزاریں گے۔ بھائی ارادہ کریں نا بھائی انشاءاللہ۔ زندگی کا کیا بھروسہ میرے عزیز ساتھیوں، موت سے کوئی بچا ہے؟ موت سے کوئی بچ سکتا ہے کہ کب تک ہم ایسے ہی گناہوں کے ساتھ زندگی گزارتے رہیں گے؟ ایک دن تو مرنا ہے، موت سے دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ ملکہ عصبت مرتے وقت، مرنے سے پہلے وہ کہتی تھی کہ کوئی اگر مجھے زندگی دینے کے لیے تیار ہے، اگر کوئی مجھے زندگی دے سکتا ہے تو دے، ایک ایک منٹ کے بدلے میں 1,1,00,000 ریال دوں گی میں اسے۔
کون ہے جو زندگی دے سکتا ہے کوئی جو 1 منٹ دے؟ یہ زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے. دنیا کی کوئی طاقت موت سے ہمیں بچا نہیں سکتی. یہ غفلت کی زندگی گزارنا چھوڑ دو. رمضان کا مبارک مہینہ پھر بھی روزوں سے دور، رمضان کا مبارک مہینہ پھر بھی تراویح نہیں پڑھ رہے، رمضان کا مبارک مہینہ پھر بھی نمازوں کی پابندی نہیں، رمضان کا مبارک مہینہ پھر بھی عام دنوں کی طرح زندگی گزارنے. یہ غفلتوں کی زندگی میرے عزیز ساتھیوں، مر کر اللہ کے پاس جانا ہے. دنیا کی کوئی طاقت ہمیں موت سے بچا نہیں سکتی. اگر موت سے بچنا ممکن ہوتا تو مائیکل جیکسن کبھی مرتا نہ ہو. مرتا کبھی وہ مائیکل جیکسن؟ آپ جانتے ہیں جب اس نے اپنی پہلی البم، اپنے گانے کی پہلی البم مارکیٹ میں اس نے لانچ کیا تو 4 کروڑ لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ اسے خرید لیا. جب اپنے گانے کی دوسری البم اس نے بیچا 8 کروڑ لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ خرید لیا. دیکھتے ہی دیکھتے چند دنوں میں مائیکل جیکسن برطانیہ، فرانس، لندن، امریکہ، نیو یارک اتنا فیمس ہو گیا، اتنا مشہور ہو گیا، ہر جگہ بچے بچے کی زبان پر اس کا نام تھا. ایسا وہ مشہور ہوا، ایسا وہ فیمس ہوا. اس نے کہا تھا کہ میں 150 سال زندگی گزاروں گا. اس نے کیا کہا تھا؟ میں 150 سال زندہ رہوں گا. اور پھر 150 سال زندہ رہنے کے لیے جو کر سکتا تھا اس نے کیا. بڑے ہسپتال کے پاس، جو سب سے زیادہ قیمتی ہسپتال ہے، ہسپتال کے پاس اپنا محل بنایا، گھر بنایا. اور کیوں؟ اس لیے تاکہ جب میرا دم گھٹنے لگے تو فوراً مجھے ہسپتال پہنچاؤ، وہاں آکسیجن دیا جائے گا تو میری موت نہیں آئے گی، میں بچ جاؤں گا. کیا نہیں کیا اس نے؟ سب سے پہلے اس نے اپنی سرجری کرائی تاکہ میں سب سے زیادہ خوبصورت نظر آؤں. اور پھر اس نے اپنے محل میں کئی ڈاکٹرز رکھے ہوئے تھے. لکھا ہے کہ 24 ڈاکٹر رکھا تھا اس نے. 24 ڈاکٹر، درجن کے حساب سے ڈاکٹر رکھے ہوئے تھے. وہ ڈاکٹر صبح کو بھی اس کو چیک کرتے، شام کو بھی اس کی باڈی کو چیک کرتے کہ کہیں کوئی بیماری تو اس میں داخل نہیں ہو گئی. 24 ڈاکٹر صبح شام اس کا چیک اپ کرتے تھے. اور کھانا اس کا جو بھی وہ کھاتا 3 لیبارٹریوں میں چیک ہو کر آتا، اس کے بعد وہ کھانا کھاتا. جو پانی پیتا تھا 3 لیبارٹری میں چیک ہوتا، لیبارٹری والے جب اوکے کرتے تب یہ پانی پیتا تھا. کورونا تو اب آیا تھا نا، کورونا تو اب آیا، اس سے کئی پہلے وہ انتقال ہو. کورونا میں حکومت کی طرف سے یہ تھا، ہیلتھ والوں کی طرف سے یہ قانون تھا کہ 6 فٹ کی دوری پر رہو، زیادہ نزدیک. لیکن کورونا سے بہت پہلے مائیکل جیکسن 12 فٹ کی دوری رکھتا تھا. 12 فٹ کی دوری. اگر کسی کو بات کرنا ہو تو کہاں سے بات کرنا، کتنی دوری سے؟ 12. کسی سے ملتا نہیں تھا، ہاتھ میں ہمیشہ دستانے پہنے ہوتے تھے. اور پھر اس نے اپنے محل میں بہت سے ایسے لوگ رکھے تھے کہ اگر مجھے کبھی جگر کی ضرورت پڑے تو تم مجھے جگر دو گے، اگر کبھی میرا ہارٹ فیل ہو جائے تو تم مجھے ہارٹ دو گے. اس نے کئی ایسے لوگوں کو رکھے تھے کہ اگر میرے گردے خراب ہو جائیں تو تم اپنا گردہ مجھے دو گے، اگر میرے آنکھوں کی روشنی کم ہو جائے تو تم مجھے آنکھوں کی روشنی دو گے. ایسے کئی لوگوں کو اس نے رکھا تھا کہ جن کا خون کا گروپ اس کے خون کے گروپ سے ملتا جلتا تھا، کہ اگر مجھے کبھی خون کی ضرورت پڑے تو تم مجھے، یعنی جسم میں جن اعضاء کی بھی ٹرانسفر ہو سکتی ہے، تبدیلی ہو سکتی ہے، ایسے سارے لوگوں کو اس نے رکھا تھا. اور ان کے گھر کا، ان کی زندگی کا پورا خرچہ دیتا تھا کہ جب بھی مجھے جو بھی ضرورت پڑے گی تم خوشی خوشی مجھے دو گے. ایسا پورے محل کو اس نے ایسا بنایا تھا کہ آکسیجن کا انتظام اس نے کیا تھا کہ اگر میرا دم گھٹنے لگے تو فوراً یہ آکسیجن چالو کر دینا. میرے عزیز ساتھیوں، موت سے بچنا ہوتا تو مائیکل بچ جاتا نا. 150 سال زندہ رہوں گا یہ خواب دیکھنے والا اور اپنے زندہ رہنے کے لیے اتنا سب کچھ کرنے والا، جب اس کی عمر 37 سال کو پہنچی، 37، جب اس کی عمر جو ہے
30-60 سال کو پہنچی تو ایک دن اچانک وہ بیمار ہوا، ایک بیماری اس کے جسم میں داخل ہوئی، اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی، اس کے نبض کی رفتار بڑھ گئی، الارم بجا، ڈاکٹر فوراً حاضر ہوئے، اس کا چیک اپ کرنے لگے۔ ڈاکٹروں نے کہا فوراً ایمرجنسی وارڈ کو پہنچاؤ، ایمرجنسی وارڈ کو پہنچایا گیا، اور پھر اس کے بیمار ہونے کی نیوز نیٹ میں چلی، لوگوں نے نیٹ میں سرچ کرنا شروع کیا، دیکھتے دیکھتے کچھ ہی منٹوں میں گوگل میں اتنے کروڑوں لوگوں نے اس کی صحت کے بارے میں گوگل میں سرچ کیا کہ پوری دنیا کے گوگل کا نظام ڈاؤن ہو گیا، انٹرنیٹ ڈاؤن ہو گیا، گوگل جام ہو گیا، لوگوں نے ایسا سرچ کیا۔ اور پھر کیا ہوا، ایمرجنسی وارڈ میں دنیا کے سب سے بڑے بڑے ٹاپ ڈاکٹر موجود ہیں اور اس کا علاج کر رہے ہیں، صرف 11 منٹ کے اندر وہ دنیا سے چلا گیا۔ 11 منٹ کے اندر، جب وہ بیمار ہوا اس وقت سے لے کر اس وقت تک 11 منٹ میں جو 150 سال زندہ رہنے کی خواب دیکھ رہا تھا 50 سال بھی پورے نہ کر سکا۔ آج میرے عزیز ساتھیوں، یہی دھوکہ ہمیں بھی لگا ہوا ہے۔ گھر بنائیں گے، بچوں کی شادی کریں گے، بڈھے ہو کو بعد میں رمضان میں عبادت کریں گے، بعد میں گناہ چھوڑیں گے، بعد میں داڑھی چھوڑیں گے، بعد میں نماز کی پابندی کر لیں گے، مرنے سے پہلے توبہ کر لیں گے۔ جس طرح وہ سوچتا تھا میں 150 سال جیوں گا، کوئی مجھے مار نہیں سکتا، کوئی موت مجھے آ نہیں سکتی، آج وہی دھوکہ ہم کو بھی لگا ہوا ہے۔ اسی لیے تو دیکھو رمضان کے مہینے میں بھی اللہ کا گھر خالی ہے، رمضان کے مہینے میں بھی افطاری کے وقت دیکھو کیا ہمارے محلے کا موسم ہے، رمضان کے مہینے میں بھی دکانیں دیکھو دن میں کیسے چائے پی رہے ہیں، ہوٹل میں کھا رہے ہیں۔ دھوکہ لگا ہوا ہے کہ میری زندگی تو باقی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، زندگی بہت مختصر ہے، پتہ نہیں کب اللہ کا بلاوا آ جائے۔ اسی طرح گناہوں کے ساتھ اللہ کے پاس جائیں گے تو نبی کو کیا منہ دکھائیں گے، اللہ کو کیا جواب دیں گے ہم۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، اس جمعہ یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، آج ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ان دنوں کو تو عبادت کے ساتھ گزاریں گے ہی، انشاءاللہ گزاریں گے نا بھائی، بقیہ پوری زندگی گناہوں سے پوری طرح بچنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور پھر میں آخری درخواست یہ کروں گا کہ بھئی رمضان کا مبارک مہینہ، لوگ تو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکال رہے ہیں، بہت سے لوگ نکال رہے ہیں، جو نہیں نکالے ان سے بھی میری درخواست ہے کہ آپ بھی اپنے مالوں کا حساب کر کے رمضان میں ہی نکالنے کی پوری کوشش کریں، کیونکہ اس مہینے میں ثواب بہت زیادہ ہے۔ اور ایک بات، فطرہ جو عید الفطر سے پہلے ادا کرنا چاہیے، عید کی نماز سے پہلے ادا کر دینا بہت اچھا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی اہمیت آپ اندازہ لگائیں کہ رمضان میں ہمارے جتنے اعمال ہیں، ہمارے روزے، ہماری تراویح، ہماری وہ افطار کرانے کا ثواب، سحری کرانے کا ثواب، یہ سارے ثواب، رمضان کی ساری عبادتیں زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہیں، لٹکی رہتی ہیں۔ جب ہم فطرہ ادا کرتے ہیں تو وہ پھر اللہ کے دربار کو پہنچتی ہیں۔ تو اس لیے جو ہے فطرہ ہر گھر میں جتنے بھی فرد ہیں، ہر فرد کے طرف سے ایک فطرہ ادا ہونا چاہیے۔ اگر عید کے دن سورج نکلنے سے پہلے بھی اس گھر میں کوئی بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو پھر اس بچے کی طرف سے بھی فطرہ نکلنا ہے۔ اس سال جو ہے وہ فطرہ گیہوں کے حساب سے کم جو ہے وہ 90 روپے بتایا، تو 100 روپے نکال دیں ایک آدمی کی طرف سے، جتنے بھی، اگر اللہ نے آپ کو اور طاقت دی ہے تو کھجور کے حساب سے بھی نکال سکتے ہیں، کشمش کے حساب سے بھی 700 روپے 500 روپے جیسا بھی ہے، لیکن آخری درجہ جو ہے وہ گیہوں کا ہے۔ اور وہ کم سے کم جو ہے، میری رائے یہ ہے کہ آپ گھر میں جتنے بھی ممبر ہیں اور گھر کا جو ذمہ دار ہے وہ ہر ممبر کی طرف سے، ہر سر کی طرف سے ایک فطرہ ادا کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری رمضان کی عبادتوں کو قبول فرمائے، بقیہ دنوں میں ہمیں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔